سبحان اللہ نہیں آخری، ایک باری اچھی آنکھو سبحان اللہ. مدینہ ہے ہر اداسی کا حل، مدینہ ہے. مشورے دے طور تے بھی اصلاح دی طور تے بھی اسی ہن جدوں مدینے جانے ہیں تو لوگ موبائل کٹ کے سیلفیاں تے ولاگز بنان لگ جاندے. شاعر انہاں نے ایک پیغام دینا ہے. دوست یہ اہتمام عکس کشی، ارے دوست یہ اہتمام عکس کشی، خود سے باہر نکل مدینہ ہے، ارے خود سے باہر نکل مدینہ ہے. انہاں تین لوگاں نے ایک اور مشورہ. شاعر کہندے اتھے ایک بندہ جدوں گیا نا تے ہوا چلنی تے مٹی پئی تے اس نوں جھاڑنے دا سوچیا ہے تے شاعر ان مشورہ دیندا ہے. ارے گردے رہ جھاڑنے کی سوچتا ہے، ارے گردے رہ جھاڑنے کی سوچتا ہے، اس کو چہرے پہ مل مدینہ ہے، ارے اس کو چہرے پہ مل مدینہ ہے. ہر اداسی کا حل مدینہ ہے. ہن تہاڈی تے میری ساریاں دی دل دی آواز میں دو شعراں وچ اپنے وقت دے اندر اس نو مکمل کرنا. نیازی صاحب دا لکھیا کلام آپ فرماندے نے. او وی ویلایا وے یار میں مدینے ہوں. ایک کوئی آواز نہ آواز ملا ہو سکتا ہے تہاڈی آواز دے اندر جڑی محبت اور جڑی التجا ہونی ہے وہ قبول ہو جائے. او وی ویلایا وے یار میں مدینے ہوں. او وی ویلایا وے یار میں مدینے ہوں. او وی ویلایا وے یار میں مدینے ہوں.
محبوبہ مدنی من ٹھارا درد بندامن والے یارا آوے کرما والا وار آوے کرما والا وار میں مدینے ہوا او بھی ویلا آوے یار میں مدینے ہوا کر دے سونیا کرم نوازی کر دے سونیا کرم نوازی تیرے در تے آب نیازی تیرا وسدا رہے دربار تیرا وسدا رہے دربار میں مدینے ہوا او بھی ویلا آوے یار میں مدینے ہوا او بھی ویلا آوے یار میں مدینے ہوا سبحان اللہ۔ احبابی سی وقار اس سے مبارک بابا ملا جی سرکار پر مدینہ شریف کی تڑپ ہمیں ہر دو جانب سے بلکہ ہر تین جانب سے میں کہوں گا نظر آتی ہے۔ جو منتظمین ہیں انہوں نے عمرہ کے پیکج رکھے، یہ ان کی تڑپ ہے۔ آج کی اس پوری محفل میں سٹیج پہ سارے ثناخانوں نے مدینہ طیبہ کا ذکر کیا، یہ ان کی تڑپ ہے۔ اور آپ سب مدینہ پاک حاضری کی آرزو اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں، یہ آپ کی تڑپ ہے۔ مالک سب کی قبول فرمائے اور مالک سب کو حاضری کا موقع عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ احبابی جی وقت اس محفل کے اس عرس مبارک کے اشتہار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس پورے منظر نامے پر آستانہ عالیہ چکوڑی شریف کا ایک رنگ غالب ہے اور یہ بڑا خوبصورت رنگ ہے۔ احبابی سی وقت آج آستانہ عالیہ چکوڑی شریف کے صاحبزادگان جہاں موجود ہیں اور ہم ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں، لیکن آج ایک بہت بڑی کمی بھی ہے، وہ کمی جو ہمیں اب رہتی زندگی میں ہمیشہ ستاتی رہے گی۔ ایک بڑی خوبصورت شخصیت سید السادات قبلہ پیر سید صاحبزادہ شاہد حسین شاہ رحمت اللہ علیہ، جو پہلے یہاں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، ہر محفل میں ہماری سرپرستی فرمایا کرتے تھے۔ خیر وہ تو اب بھی فرما رہے ہیں، لیکن ہماری پشت پناہی فرمایا کرتے تھے۔ آج وہ ہم میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مزار انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور اسے مرجع خلائق رکھے۔ اور پھر آج اسی آستانہ پاک سے ہماری اس محفل میں محترم جناب قبلہ صاحبزادہ پیر سید مشاہد حسین شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ ہم قبلہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کی ہماری یہ جو محفل ہے یہ بے فیضان نظر حضور خواجہ سید لال حسین شاہ صاحب ہے، وہ بھی آستانہ عالیہ چکوڑی شریف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ یہ صاحبزادگان یوں ہی اس جگہ کی اور اس پورے نظام کی سرپرستی فرماتے رہیں، پشت پناہی فرماتے رہیں اور یہ یوں ہی چلتا رہے۔ احبابی ذی وقار اب ہمیں خطاب ذیشان کی جانب بڑھنا ہے، اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا آج پھر سادات کی بہار ہے، نعت میں بھی سادات، خطاب میں بھی سادات، سرپرستی فرما رہے ہیں وہ بھی سادات۔ اللہ تعالیٰ سارے سادات کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ پیر طریقت رہبر شریعت محترم جناب پیر سید زاہد حسین مصطفی صاحب تشریف فرما ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ اپنی خوبصورت گفتگو سے ہم سب کو نوازیں۔ نعرہ تکبیر، بھائی بلند آواز سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सहबिही व बारिक व सल्लिम। हम्दो सलात के बाद इंतहाई मोहतरम मुहतशम काबिल सादजी एहतराम सामीन ज़िवकार बानियाने उर्स पाक और स्टेज पे जलवा फ़िरोज़ मेरी जमात की मुक़्तदर शख्सियात बिलखुसूस उलमाए कराम सदात उज़ाम, आज मैं और आप एक अब्दुल्ला के कदमों में उसकी रूह का फैज़ान कशीद करने के लिए हाजिर हैं। अर्श का रहमान हमारा एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस मर्द फ़कीर की रूह का फैज़ान हमारी रूहों के शामिल हाल फरमाए। इरशाद फरमाया वन्नाज़िआति ग़रक़ा, वाव कसम का है और नाज़ियात कहते हैं किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, और ग़रक़ा इसके ऊपर ताकीद लाई गई। इसका माना ये होता है कि पूरी कुव्वत के साथ किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना। तो इरशाद फरमाया मुझे कसम है उन फरिश्तों की जो काफिरों के बदन में गोता जन होकर सख्ती के साथ उनकी अरवा को खींचते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी मौत की तमसील को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि जिस तरह झाड़ियों के ऊपर नरम और नाजुक कपड़ा डाल दिया जाए और फिर उस कपड़े को पूरी कुव्वत के साथ अपनी तरफ खींचा जाए, जो कैफियत उस कपड़े की होती है वही मौत के वक़्त बंदाए काफिर की हुआ करती है। और काफिर की रूह को सख्ती के साथ इसलिए खींचा जाता है कि वो इस बदन को छोड़ना नहीं चाहती और रब के हजूर हाजिर होने की जुर्रत नहीं रखती। जब क़यामत के मैदान में इनको खड़ा किया जाएगा तो रब ताला इरशाद फरमाता व यक़ूलुल काफिरु या लैतानी कुन्तु तुराबा, तो इनकी ज़ुबान पे लफ्ज़ होंगे काश हमें मिट्टी के साथ मट्टी कर दिया जाता, दोबारा खड़ा ना किया जाता, जिंदा ना किया जाता। और जो हजूर ने इरशाद फरमाया अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। और मुझे बताओ काफिर इस जन्नत को छोड़ना कैसे गवारा करेगा। और एक जगह कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया महबूब आज ये लोग तकज़ीब करते हैं, इनकार करते हैं, जुटलाते हैं, काश आप उस वक़्त इनकी कैफियत को देखें जब मलाइका सख्ती के साथ इनकी अरवाह को खींचते हैं और झिड़कते हुए इनके मुंहों पे कोड़े बरसाते हैं। तो रब ताला ने इरशाद फरमाया वन्नाज़िआति ग़रक़ा, मुझे कसम उन फरिश्तों की जो कुफ़ार के बदन में गोता जन होकर पूरी कुव्वत के साथ उनकी रूह को खींचते हैं। इरशाद फरमाया वन्नाशिताति नश्ता, मुझे कसम उन फरिश्तों की जो आसानी के साथ बंद खोल देते हैं। बंद खोलने की कैफियत को आप जानते हैं कि जब इंतकाल करने वाले को कब्र में रखा जाता है, कब्र बंद करने लगे तो एक शख्स बड़ी आहिस्तगी के साथ झुक करके इसके कफन के बंद खोल देता है। इतनी आहिस्तगी के साथ, इतनी नरमी के साथ कि बंद खोलने वाले को भी अंदाज़ा नहीं होता कि मैंने बंद खोले हैं या नहीं खोले। तो फरमाया ये बंदाए मोमन की मौत की मिसाल है।
کہ بندہ مومن کی روح صرف اشارہ مانگتی ہے، کیونکہ وہ پہلے سے رب کے قرب کی متمنی ہوتی ہے، پہلے سے وہ رب کے قرب کا اشتیاق رکھتی ہے۔ ادھر بند کھولے جاتے ہیں، ادھر بندہ مومن کی روح پرواز کرتی ہوئی رب کے قرب میں چلی جاتی ہے۔ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی تو پڑھی ہوگی کہ جب وقت رحلت آیا تو ان کے لبوں پہ تبسم تھا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، تو بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو بیوی نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا کہ جانے والے نمک پاشیہ تو نہ کر، ایک داغ مفارقت دے کے جا رہا ہے اور دوسرا ہنس ہنس کے جا رہا ہے۔ تو بلال نے فرمایا تم اس لیے روتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن بلال اس لیے ہنستا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ اور اقبال نے یہاں حد کر دی، اقبال کہتے ہیں نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ اقبال کہتے ہیں میں تجھے بندہ مومن کی نشانی بتاؤں، جب بندہ مومن کو موت آتی ہے تو اس کے لبوں پہ تبسم آ جاتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ میرے بھائی دو نام انتہائی معتبر آپ نے سماعت کر رکھے ہیں، ایک حضرت امام احمد بن حنبل اور دوسرا حضرت بشر حافی۔ آپ جانتے ہیں امام صاحب عرش کے رحمان نے فقاہت کا نور عطا فرمایا، حافظ الحدیث اور اس امت کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، اور بشر حافی جس کی ساری زندگی شراب خانے میں گزر گئی، بس سرے راہ گزرتے ہوئے ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ نگاہ پڑی، رب کا نام لکھا ہوا